کے ساتھ کیا گیا اس کی میں شدید مذمت کرتا ہوں۔ پاکستان میں اس وقت ایک عجیب و غریب ماحول ہے جس میں ہم تمام لوگ ایک خوف اور دہشت کی سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کو آج جب 75-76 سال کے بعد بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہم ابھی تک ایک آزاد ملک قائم نہیں کر سکے اور ہم ایک غلاموں کی طرح جو ہے وہ زندگیاں یہاں پہ بسر ہو رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سسٹمز کے اوپر اعتماد ختم ہو چکے ہیں۔ جو لوگ یہاں سے پاکستان سے جا سکتے ہیں، ریس لگی ہوئی ہے پاکستان سے باہر جانے کی۔ 25 کروڑ کا ملک ہے، اس ملک کو جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے ظاہر ہے کہ اس کی اپنے ریپرکشنز ہیں، اس کی وجہ سے اپنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ حکومت چونکہ فارم 47 کے اوپر آئی ہے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ روزانہ اپنی سروائیول کی لڑائی لڑتے ہیں۔ روزانہ ان کو کچھ کرنا پڑتا ہے کہ جس سے خوف اور دہشت کی فضا برقرار رہے اور ان کی حکومت چلتی رہے۔ 2 سال ملکوں کی زندگی میں کوئی زیادہ وقت نہیں ہوتا، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 2 سال کے اندر ہی اس حکومت کا بالکل اس نے پاکستان کو اتنا کمزور کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب بین الاقوامی معاملات میں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ 2 سال ہو گئے ہیں، کسی یورپی یونین کے ملک نے شہباز شریف کو کال بھی کیا، کسی جمہوری ملک نے پاکستان کے معاملات کو دیکھنے کی بھی زحمت کی۔ اس لیے اس وقت پاکستان میں کل دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ الیکٹ ہوئے ہیں، پہلے ہی دن ان کا میرا خیال نتیجہ بھی پورا نہیں آیا تھا، تو 2 ملکوں کے سربراہان جو ہیں انہوں نے کالز لی ہیں، ایک محمد بن سلمان کی اور دوسری نریندر مودی کی۔ پاکستان کے وزیر اعظم کو آج تک برطانیہ کے وزیر اعظم نے ان کی دی ہوئی مبارکباد کا جواب بھی نہیں دیا۔ افغانستان کی صورتحال کے معاملے کے اوپر ہماری ریلیونس تھی، اب لگ رہا ہے کہ وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں غزہ کے اوپر سعودی عربیہ نے 3 کانفرنسز کی ہیں، اس میں انہوں نے پاکستان کو بلایا تک نہیں۔ باقی جو دنیا کے ایشوز ہیں پاکستان ان میں بالکل سائیڈ لائن ہو چکا ہے۔ ہمارا صرف دورے جو ہیں ان کا ایک ہی مقصد رہ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے پیسے کیسے مانگنے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں رہ گیا۔ عمران خان کو آپ نے جس طرح سے جیل میں رکھا ہوا ہے، پوری دنیا اقوام متحدہ اس کے اوپر اپنے تشویش کا اظہار کر چکی ہے، اور عالمی رائے عامہ اس وقت یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے۔ عالمی رائے عامہ یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک فاشسٹ اور بربریت کا نظام چل رہا ہے، اور عمران خان کی انکلوژن کے بغیر، ان کو شامل کیے بغیر یہ معاملہ جو ہے وہ حل نہیں ہوگا۔ ان کو سیاست میں اسٹیبلٹی اگر لانی ہے تو عمران خان کو آپ کو پاکستان کی سیاسی حقیقت تسلیم کرنا پڑے گا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ان کے اوپر بھی کیا کیا نہیں ہوا، انہیں جعلی مقدموں میں ملوث کیا گیا، سزائیں سنائی گئی، لیکن امریکہ کے عوام نے ایک فیصلہ کیا ہے، پاکستان کے عوام نے بھی ایک فیصلہ کیا تھا۔ امریکہ کے عوام کا فیصلہ مانا گیا ہے، پاکستان کے عوام کا فیصلہ نہیں مانا گیا، لیکن ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ پاکستان کے عوام کا فیصلہ بھی مانا جائے گا اور انشاءاللہ ماننا پڑے گا۔ صاحب ایک طرف تو پی ٹی آئی کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے، ان کو ہم نہیں مانتے اور اس الیکشن کو نہیں مانتے، دوسری جانب جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین لوگ بن رہے ہیں تو اس کو انہوں نے قبول نہیں کر لیا۔ جب پاکستان کے آزادی کی جدوجہد چل رہی تھی تو جواہر لال نہرو، گاندھی جی، قائد اعظم محمد علی جناح، یہ سارے انگریزوں کے فورن آکوپیشن کے خلاف تھے، لیکن جو کمیٹیز بنتی تھیں، جو گول میز کانفرنسز ہوتی تھی، ان میں یہ لیڈر شامل ہوتے تھے۔ آپ نے سسٹم کے اندر رہ کے بھی لڑنا ہوتا ہے، سسٹم کے باہر رہ کے بھی لڑنا ہوتا ہے۔ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد عمران خان کی رہائی کا کچھ چانس ہے، جیسا پی ٹی آئی سوچ رہی ہے؟ کل سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بڑی سوشل میڈیا پہ معاملات چل رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حکومت کا یہ ٹرمپ کی رہائی کے بعد انہوں نے آگے کوئی یہاں پہ جیلیں توڑ دینی ہے۔ ٹرمپ سے کیا امید ہم کرتے ہیں؟ ٹرمپ سے ہم امید کرتے ہیں کہ جو پاکستان کی انٹرنیشنل بین الاقوامی ذمہ داریاں ہیں،
फंडामेंटल राइट्स को लेके, राइट्स हमारे आइन के ऊपर अमल दरामद को लेके, उसके ऊपर जो आलमी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान पूरी करे। और जो भी शख्स दुनिया में पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ के लिए खड़ा हो, हमें तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। पेशी का क्या बना है? पेशी का अभी इनको भी नहीं पता कि हमने क्या किया है। तो जो ही प्रोसिक्यूशन को पता चल जाएगा कि आखिर हमने जुर्म क्या किया है, तो वो फिर हमें बताएंगे। जब हमें बताएंगे तो फिर हम उनको भी आगे जवाब दे देंगे। अभी तो आपस में बहस कर रहे हैं कि आखिर इन्होंने किया क्या। अच्छा फौज साहब, पहले आपने ये कहा था कि अमेरिका ने साजिश की है, पीटीआई की हुकूमत गिराई है, आप उन्हीं से आप तोहफा लगाए हुए हैं। अमेरिका के अंदर भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी देखें तो रिपब्लिकन्स जो हैं, जैसे जो ज़ल्मे खलीलजाद हैं और जो एडवाइजर्स हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के इस रीजन के ऊपर, अब तो वो भी कह रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत हटाने में बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने किरदार अदा किया था। तो अब सिर्फ ये हम ही नहीं कह रहे, अब तो खुद अमेरिका में कह रहे हैं कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये साजिश की थी इमरान खान की हुकूमत को हटाने की। तो इसीलिए हम तो कह रहे थे तहकीकात होनी चाहिए, तहकीकात क्यों पाकिस्तान को भी करनी चाहिए, लेकिन अब अमेरिका में ट्रंप खुद ही कर लेंगे। खान साहब, पीटीआई की जो तहरीक है, खान साहब को लाने के लिए हजाज रैलियाँ आते हैं, फिर वो अब आराम से बैठ जाते हैं। आप क्या देखते हैं हिकमत अमली जो कामयाब नहीं जा रही, या क्या सीरियस नहीं है लोग? पीटीआई की हिकमत अमली के ऊपर काफ़ी मेरी तनकीद है, काफ़ी गुफ्तगू है, लेकिन अब चूँकि इमरान खान साहब ने मुझे जो है वो मना किया हुआ है और उन्होंने कहा है कि तुमने बात नहीं करनी, तो अब हम नहीं कर रहे। मेरे ख्याल में तो इस ना तनकीद ना करने का भी नुकसान ही होगा। चले सर।